بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال مدرسین کے سامنے گفتگو کرنا میرے جیسے بندے کے لیے ہے تو کافی مشکل، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے شاید میں چند باتیں کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے جو انتظامیہ کی طرف سے بڑا خوبصورت ٹاپک ملا ہے وہ ہے جی یہ جو علمی ثقافت ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ ثقافت کا لفظ یا اس کا معنی یا اس کے مندرجات یا مشتملات یہ آپ کو واضح نہ ہوں۔ بہرحال ثقافت بنیادی طور پر اس گہری پختگی کا نام ہے جو طالب علم استاد کے پڑھانے کے دوران محسوس کرتا ہے۔ تو اب وہ کیسے آتی ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، اس کے کیا عناصر ہیں، اس پر گفتگو سے پہلے اگر میں آپ کو ایک واقعہ پہلے سنا دوں تو شاید میرے لیے کافی آسان ہو جائے گا چیزوں کو کور کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مسلمان فلسفی ہے، اس کا نام تھا ابن سینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے ایک فلسفی گزرا ہے، اس کا نام تھا فارابی، اس نے فارابی کی کتابوں کو اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا کہ فارابی کی کتابیں اگر مجھے مل جائیں تو میں ذرا اس کو غور سے پڑھ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو بڑے جتن کرنے پڑے، چونکہ فارابی بادشاہوں کے بڑا قریب رہا تھا اور اس کی ساری کتابیں وہ بادشاہوں کی ذاتی لائبریریوں میں تھیں۔ وہ کسی بہانے سے، طریقے سے، علاج اور طب کے ذریعے سے بادشاہوں کے قریب ہوا اور اس کے بعد اس نے ان کو کہا جی، جب وہ بادشاہ اس سے خوش ہوئے، اس کی ادویات سے، اس کے علاج سے، تو اس نے کہا جی مجھے فارابی کی کتابیں آپ دیں۔ فارابی کی کتابیں جب اس کو دی گئیں تو اس نے فارابی کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فلسفہ ہو اور پھر اس کو پڑھنا پڑ جائے، تو وہ کہتے جی میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت صاحب کو میں پہلے ساری کتابیں پڑھ گیا، مجھے حضرت صاحب کی کتابوں کی صرف 5% سمجھ آئی کہ کہتے یہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ یہ میں نے کتاب کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک اصطلاح، اس کا ایک ایک معنی صرف سمجھنا نہیں، ازبر بھی کرنا ہے، اور میں نے فارابی کے نظریات کی ججمنٹ بھی کرنی ہے۔ یعنی صرف پڑھ کے میں نے چھوڑنا نہیں، میں نے بعد میں جو کچھ میرے پاس شعور ہے اس کے دلائل کا میں نے جائزہ بھی لینا ہے۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو محنت کتنی کرنی پڑی، تو ابن سینا کہتا ہے جی مجھے فارابی کی ساری کتابوں کو 40 مرتبہ پڑھنا پڑا۔ جس کو آپ اور میں ثقافت کہتے ہیں، یہ ثقافت ویسے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے منہاج القرآن کی شکل میں، شیخ الاسلام کی شکل میں آپ کو اتنا بڑا دینی لٹریچر دیا ہے، اگرچہ کوئی صحیح معنی میں پڑھنے والا آ جائے، محنت کرنے والا آ جائے، اس مواد کو کھنگالنے والا آ جائے، اس کی اونچ نیچ چیک کرنے والا آ جائے، تو وہ بندہ بڑی آسانی سے فیل کر سکتا ہے جی ثقافت کسے کہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس میں محنت کتنی صرف ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو مزید سادہ کروں، جس طرح کسی گاڑی کا پکا ڈرائیور بننے کے لیے اس کو کتنے نشیب و فراز طے کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کو بھی کثرت مطالعہ کے
کثرت متون کے، کثرت دلائل کے اور تبحر علمی کے مظاہر سے گزرنے کے بعد وہ اندرون خانہ آپ کے دماغ کو اور آپ کے دلائل کو وہ ایک وثوق فیل ہوگا جس پر آپ محسوس کریں گے کہ ہاں اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ثقافت آ گئی ہے۔ ثقافت بنیادی طور پر علم کے باب میں اس گہرے اعتماد کا نام ہے جو طالب علم ثقہ استاد سے پڑھا ہوا ہو۔ وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ طالب علم اپنی توجہ آگے پیچھے کر جائے، چونکہ ثقہ ہونے کی وجہ سے استاد کے آواز کا زیر و بم، اس کی ادائیگی سبق، اس کا طرز تدریس اور اس کا بچوں کو ایک دلچسپی کے ساتھ نہ صرف وہ مضمون ان کے دماغوں کی سماعت سے، کانوں کی سماعت سے ٹکراتا ہے، بلکہ وہ طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ طالب علم آج اس کا نظریہ سمجھ کے جائے، اس کی بات سن کے جائے، اس کو ایک پیغام کے طور پر لے، اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارے اور اس کی بنیاد پر وہ دین کا ایک طالب علم نظر آئے۔ اگر آپ کے اور میرے ذہن میں بحیثیت استاد پہلے ہی وہ جذبہ کار فرما نہیں اور اس خالص نیت کے ساتھ دین منتقل کرنے کی نیت سے آپ اور میں پہلے ہی فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ثقافت بھی نہیں آئے گی اور آپ علم کو منتقل بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا ثقافت جہاں بہت سارے دیگر لوازمات سے آتی ہے، پہلا اس کا سٹیپ تو طے ہوگا کہ آپ کس دینی جذبے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کی اور میری باڈی لینگویج دینداری ظاہر نہیں کرتی، آپ کلاس میں جانے کے بعد اس جذبے میں خشکی لاتے ہیں، آپ ایکٹیو نہیں ہیں، آپ تیار نہیں ہیں اور آپ محسوس نہیں کراتے کہ میں دل میں ایک درد رکھتا ہوں، میرے دل میں ایک لگن ہے، میرے دل میں گہرا ذوق و شوق ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم پڑھانے یا پڑھنے کے اعتبار سے جو اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہمارا انتخاب کیا، وہ تو اس انتخاب کی چاشنی اور تر و تازگی اسی میں ہے کہ آپ جب بھی کلاس میں داخل ہوں، طالب علم آپ کی شکل سے دین کی خوشبو فیل کرے۔ ہاں یار، دیندار بندہ آیا ہے، صرف آپ کے اور میرے صرف ظاہری جسم پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، آنکھوں میں بھی وہ ایک چاشنی ہو، چہرے پر وہ تازگی ہو، علم ڈیلیور کرنے کے دوران وہ اتنی تازگی قائم رہے کہ ہر طالب علم فیل کرے کہ یار یہ استاد جب بھی کلاس میں آتے ہیں، یار 1 منٹ یا 2 منٹ ضائع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کہ ان کا پیغام، ان کی باتیں، ان کا لگن، ان کا شوق اور دین کی یہ میراث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کرنے کا جذبہ، یار یہ استاد تو صرف ہمیں پڑھانے نہیں آتا، یہ استاد بنیادی طور پر ہمارے ظاہر و باطن میں انقلاب پیدا کرنے آتا ہے۔ یہ چیزیں باہر سے نہیں آتی، یہ چیزیں بندے کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور شیخ الاسلام صاحب مدظ اللہ العالی کا جب خطاب شروع ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے، دلائل شروع ہو جائیں، کسی پر وہ بات کرنا شروع کریں، تو وہ ایک سائلنٹ کا ایسا سما ہوتا ہے کہ ہر بندہ حیران ہوتا ہے، تو وہ
کوئی باہر سے چیزیں نہیں آتی، تو جو کچھ شیخ الاسلام صاحب کی روح میں ہے، جو کچھ ان کے دماغ میں ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے، جو ان کی باڈی پر ہے، اسی کے اثرات ہوتے ہیں جس کو آپ اور میں فیل کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کو اور مجھے ہمیشہ اس بات پر روزانہ تجدید عہد کر کے آنا چاہیے کہ کل بھی میں کلاس میں گیا تھا، آج بھی میں کلاس میں جا رہا ہوں، میرے دنوں میں اور بچوں کا سامنا کرنے میں مسلسل ارتقا رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کامل مومنین کے 2 دنوں کے برابر ہونے پر بھی افسوس فرمایا۔ تو اگر آپ مسلسل بڑھیں گے تو طالب علم بڑھیں گے۔ اگر آپ کہیں جی آپ نے مسلسل ارتقا نہیں پکڑنا، آپ نے آگے نہیں بڑھنا، آپ نے مطالعہ نہیں بڑھانا، آپ نے دلچسپی پیدا نہیں کرنی، آپ نے تقوی میں مضبوط نہیں ہونا، تو آپ یقین مانیں طالب علم پڑھنے تو ضرور آیا ہے، وہ آپ کو دیکھنے بھی آیا ہے، وہ ابھی دلائل کی زبان نہیں سمجھتا، دلائل کی ججمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن آپ جو دین کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں، آپ کا وہ چہرہ بھی پڑھتا ہے، آپ کی حرکات بھی دیکھتا ہے، آپ کی سوچ بھی دیکھتا ہے، آپ کی آنکھیں بھی وہ پڑھتا ہے، آپ کے وجود سے پھوٹنے والی ہر کیفیت کا وہ دین کے نمائندے کی حیثیت سے ادراک کر رہا ہے۔ آپ اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ آیا آپ اور میں بحیثیت مدرس یا بحیثیت مدرسہ اس جگہ کو پورا کرتے ہیں؟ اگر آپ پورا نہیں کرتے اور میں نہیں کرتا تو آپ کہہ دیں کہ ثقافت نہیں آئے گی۔ ثقافت تو لامحالہ آپ کو آئے گی جب آپ انتہائی پختگی کے ساتھ اور انتہائی کاملیت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر تازہ دینی جذبے کے ساتھ جب آئیں گے۔ چونکہ ہم یہاں پڑھتے ہیں شیخ الاسلام صاحب سے بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن چونکہ ان کی ذرا مصروفیات زیادہ رہتی ہیں، ان کا تذکرہ میں نے کیا۔ ہمارے یہاں استاد ہوتے مولانا معراج الاسلام صاحب، وہ ہمیں حدیث پڑھاتے تھے۔ آپ یقین مانیں وہ جب بھی کلاس میں داخل ہو رہے ہوتے، ہر بچہ فیل کرتا ہے یار تھوڑی بھینی بھینی کوئی خوشبو بھی شروع ہو گئی ہے، کوئی نیکی اور تقوی کا ماحول بھی کلاس میں شروع ہو رہا ہے۔ ابھی قال النبی کی صدا بلند نہیں ہوئی، لیکن اس دیندار بندے کی روحانیت نے، دینی لگن نے، انتقال علم دین کے جذبے نے اس کلاس کے ماحول کو پہلے سے ہی تیار کر دینا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مدرس کے آپ کی اور میری۔ اگر آپ کہیں جی اس ذمہ داری کو طالب علم پورا کرے گا، اس ذمہ داری کو کالج کی انتظامیہ پورا کرے گی، تو اس ذمہ داری کو نہ طالب علم فل کر سکتا ہے نہ انتظامیہ، اس ذمہ داری کو فل کرنا ہے معلم نے یا معلمہ نے۔ ایک تو ہمیشہ اس بات کا بڑا گہرا اہتمام روزانہ رہے، جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، ویسے آپ کا دینی جذبہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ طالب علم کو آپ کو دیکھ کر کوئی تاثر نہ ملے کہ لالچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پیسے بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، عہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دیگر معاملات کوئی چیز ہوتی ہیں، بلکہ آپ کے آنے کے بعد طالب علموں پر ایسا سحر طاری ہونا چاہیے کہ یار اب جب تک یہ استاد یا استانی بیٹھی ہے، یار ان کے علاوہ نہ کوئی بات ہو سکتی ہے نہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ آپ کہیں جی یہ جگہ کوئی اور فل کرے گا،
یہ جگہ فل کرنی ہے معلم نے، تو معلم روزانہ اپنا احتساب کرے کہ لوگوں نے میری ہر چیز چیک کرنی ہے، میرا وہ مطالعہ بھی چیک کریں گے، میرا تقوی چیک کریں گے، میرا دینی جذبہ چیک کریں گے، میرا اٹھنا بیٹھنا چیک کریں گے۔ اس نے حدیث کی بات اور قرآن کی بات کا ترجمہ بعد میں دیکھنا ہے، پہلے اس نے آپ کے چہرے کی ریڈنگ کو ضرور چیک کرنا ہے۔ اگر آپ اور میں قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے ان بچوں کو دین پڑھاتے ہوئے اس کیفیت میں گم نہیں ہو سکتے، اس سطح تک اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، تو پھر آپ یقین مانیں کہ آپ اور میں نے طالب علم کے لیے بوریت، طالب علم کے لیے عدم دلچسپی، طالب علم کے لیے دین سے دوری، طالب علم کے لیے عدم محنت، طالب علم کے لیے پریشانی کا ماحول آپ اور میں نے بنا دیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس ادارے میں بھی آ گیا، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، وہ تو چونکہ طالب علم ہے، اس کو تو انگل سے پکڑ کے چلانا ہے۔ اب انگل سے پکڑ کے چلانے کا کام تھا آپ کا اور میرا، اب ہم اس طالب علم کو پراپر انگل سے پکڑ کے چلانے کے قائل نہیں لگ رہے، ہم صرف وقت گزارے کے قائل ہیں، سطحی مواد کے قائل ہیں، چند باتیں کر لینے کے قائل ہیں، تبصرہ کر لینے کے قائل ہیں، تنقید کے قائل ہیں۔ یہ باتیں آپ کو پہلے مرحلے میں فیس کرنی پڑیں گی، اور اس کی فیسنگ، اس کا حل آپ باہر سے ڈھونڈنا چاہیں تو اس کا حل باہر سے نہیں ہے، اس کا حل ہمیشہ آپ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حدود پر، ان تمام لوازمات پر، ان تمام آداب پر، ان تمام تقاضوں پر ضرور غور فرماتے رہیں کہ بچے نے آپ کو دین کے نمائندے کے طور پر دیکھنا ہے، وہ دین آپ سے پڑھنے بھی آیا ہے، سمجھنے بھی آیا ہے۔ دین کو صحیح منتقل کرنا اور اس کو با کردار بنانا، یہ دونوں چابیاں آپ کے پاس ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو صحیح دیندار بنا دیں، آپ چاہیں تو اس کو صحیح دیندار نہ بنائیں، یہ ساری ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر آئے گی۔ ایک تو ہمیشہ اس بات کا بڑا گہرا لحاظ رہے تاکہ آپ اور میں جو ثقافت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بچے نے ثقافت کو بعد میں چیک کرنا ہے، اس نے ثقافت سے پہلے بھی آپ کی کچھ چیزیں چیک کر لینی ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ بھی سنا کہ بعض اوقات بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن بچے دلچسپی سے نہیں پڑھتے، بچے ساتھ نہیں دیتے، ان کے ساتھ چلتے نہیں، توجہ نہیں لیتے، دیندار نہیں بڑھتے، بلکہ لاپرواہ بنتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، عجیب طبیعت لے کے اٹھتے ہیں۔ تو وہ بنیادی وجہ کیا ہوئی کہ ہمارے وہ جو مدرس جنہوں نے علم میں تو اپنے آپ کو پختہ کیا، اگر وہ سیرت و کردار میں بھی پختہ کر لیتے تو شاید طالب علم کی توجہ کو حاصل کرنا مشکل نہ ہوتا۔ ایک تو ہمیشہ یہ ذمہ داری روزانہ فیل کر کے جائیں، کلاسوں میں جائیں، بڑے آرام سے بیٹھیں، بچوں کے ساتھ زیادہ الجھنے کی بجائے، بچوں کے مسائل کو زیادہ قانون میں جکڑنے کی بجائے اپنی سیرت و کردار کے اس اعلیٰ معیار کو ڈیولپ کریں کہ صرف آپ کا ایک دفعہ کسی بچے کو بات کہہ دینا اس کے دل و دماغ پر اتنا کارگر ہو، وہ کہ سر آپ کی بات کو تو نہیں ٹالا جا سکتا، اگر یہ کوئی اور بات کرتا تو شاید میں نے ٹال جانا تھا۔ اب وہ جس کی بات نہیں ٹالی جا رہی، بنیادی طور پر اس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ کردار کا وہ ایک زوردار قوت وہ رکھتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس استاد کے سمجھانے کے بعد، تنبیہ کر دینے کے بعد،
میرے لیے گنجائش اب کوئی نہیں بچی، یہ پہلا کام ہے جو کلاس میں لیکچر دینے سے پہلے آپ کے اور میرے مزاج اور طبیعت میں ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب آپ نے کتاب کھولی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اب تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو نظام المدارس ہو گئے یا تنظیم المدارس، اس طرح کر کے تو سیٹ اپ کافی بنے ہوئے ہیں۔ تو جو نظام کا جو اصل بانی ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے مزاج کے قریب تر نہیں کریں گے تو آپ کو ہمیشہ جگہ جگہ پر مشکلات کا سامنا رہے گا۔ تو جب آپ شیخ الاسلام صاحب کی نظام المدارس کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو شیخ الاسلام صاحب کی ساری کتابیں کافی حد تک یاد نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، ان کا ویژن کلیئر نہیں، ان کی بات کلیئر نہیں، تو آپ وہاں کی موجودہ انتظامیہ، یہاں کے نظام المدارس کا سسٹم، اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ مس فٹ فیل کریں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب کے پاس اگر انتظامیہ آپ کے ساتھ تعاون کرے، خود کوشش کریں۔ شیخ الاسلام صاحب کی کتابوں میں علم کا سمندر موجیں مارتا ہے، یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ان سے آشنائی حاصل کریں، ان کو پڑھیں۔ شیخ الاسلام صاحب کی تحریریں ایسی نہیں کہ صرف آپ کو مواد دے کر چھوڑ دیں، اگر آپ ان کتابوں کو مسلسل پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آپ فیل کریں گے کہ وہ کتاب جہاں آپ کو علم دے رہی ہے وہاں آپ کو خاص دین کا درد بھی دے گی، وہاں آپ کو سیرت و کردار میں بدلنے پر مجبور بھی کرے گی، وہاں آپ کو روحانی و ذہن بننے پر بھی درس دے گی، تاکہ آپ جس ماحول میں ہیں وہاں اپنے آپ کو ایزی فیل کریں، اس رو میں آپ چل سکیں، اس لہر میں آپ سوار ہوں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ وہ کام آپ نہیں کریں گے اور ان اداروں میں بیٹھ کے آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں، بچے آپ سے سوال کریں گے، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، اور ان کے سوالوں کا جواب کچھ تو دے گی انتظامیہ، اور ان کے سوالوں کا جواب کچھ دے گی ان کی اپنی ذاتی لکھی ہوئی کتابیں۔ دیکھیں ایک ماحول میں آپ شروع سے ہی مس فٹ ہیں، تو یا تو پھر آپ چلے جائیں، تو اگر آپ کہتے ہیں جی میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں تو پھر اپنے آپ کو ایک فٹ پرزہ بنائیں۔ وہ آپ اسی صورت میں بنیں گے کہ جب آپ کو ادھر عبور ہوگا تو آپ جتنا شیخ الاسلام کے ساتھ ان کی کتب کی کثرت کے ذریعے قریب ہوں گے، ان کی موٹیویشن کے ذریعے، ان کے خطابات کے ذریعے، اتنا آپ کو 3-4 چیزیں تو ضرور مل جائیں گی۔ دلیل کے ساتھ بات کرنا، یہ شیخ الاسلام نے اپنی تحریک کے ہر رکن کو سکھایا ہے۔ دلائل آپ کے پاس بڑے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے اندر گہرا دینی جذبہ بھی ہونا چاہیے، انتقامی نہیں، متعصبانہ نہیں، فرقہ وارانہ نہیں، آپ ہمیشہ دین کے نمائندے نظر آئیں۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امت مسلمہ میں صحیح فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پرانے علماء ہوں، تازے علماء ہوں، قدیم علماء ہوں، ان کی کیا کیا آراء ہیں، ان کے کیا کیا دلائل ہیں، ان کے آپس میں کہاں کا اختلافات ہیں، ترجیح کس کو ہے، دلائل کا رخ کدھر جاتا ہے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے اس وادی کو عبور کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ یقین مانیں آپ اس ادارے میں 20 سال بھی پڑھا دیں، آپ قدم قدم پر اپنے آپ کو مس فٹ فیل کریں گے۔ ایک تو اپنے آپ کو اس سے نکالیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ شیخ الاسلام صاحب کی کتابیں سوتے ہوئے آپ کے تکیے اور آپ کی میز کے قریب رہنی چاہیے۔
ضرور آپ کی کتابوں کو کھولیں، ان کو پڑھیں، ان کے نظریے کو ڈھونڈیں۔ آپ کو شیخ الاسلام صاحب کی ظاہری شکل نہ بھی دکھائی دے، آپ شیخ الاسلام صاحب کی علمی شکل کو کتابوں سے ڈیولپ کر لیں۔ اور کوئی جب آپ سے بات کرے جی شیخ الاسلام صاحب یہ کہتے ہیں، اور آپ کہیں جی مجھے پتہ نہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے جو ان کے اداروں کی ذیلی شاخوں پہ پڑھانے والے لوگ ہیں، اگر ان کو بھی شیخ الاسلام کے نقطہ نظر کا پتہ نہیں، دلیل کا پتہ نہیں، اپروچ کا پتہ نہیں، روشن خیالی کا پتہ نہیں، حقیقی نقطہ نظر کا پتہ نہیں، تو وہ پھر آپ کی وہ جو کمنٹمنٹ ہے وہ پھر پریشانی کا باعث بنے گی۔ آپ وہاں سروائیو کرتے ہوئے، ادارہ چلاتے ہوئے پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اب ذرا میں ثقافت کی طرف ہوں۔ یہ دو باتیں بنیادی طور پر پہلے کرنا اس لیے ضروری تھیں کہ ابھی آپ اور میں کلاس اور اس ادارے میں داخلے کے قابل ہو گئے۔ اگر آپ کہیں جی منہاج القرآن میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کے اندر گہرا دینی جذبہ نہیں ہے تو آپ پر کسی موڑ پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ بھئی یہ بندہ صرف نوکری کرنے آیا ہے، تنخواہ کے لیے آیا ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، گزارا نہیں چلتا، ٹیوشنوں کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ پڑھا لوں۔ روکیں گے نہیں منہاج القرآن والے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اس تیز رفتار گاڑی کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ دوسرا جو میں نے آپ سے گزارش کی، اپنے اندر سیرت و کردار میں اتنی پختگی پیدا کریں۔ بچہ جب درس نظامی پڑھتے پڑھتے 5ویں سال میں جاتا ہے، جو ہم بھی چونکہ ان علماء کی لائن سے گزرے، اس کو تب جا کر پتہ چلتا ہے جی یہ عبارتیں کیا ہوتی ہیں، دلائل کیا ہوتے ہیں، نقطہ نظر کیا ہوتا ہے۔ لیکن 5 سال کے دوران وہ صرف آپ کی شکل ہی دیکھتا ہے، اور آپ کی شکل اور آپ کی گفتگو میں موجود وہ اعتماد اور وہ روحانی چاشنی چیک کرتا ہے کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، دینا کیا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں ہتھیار منہاج القرآن کے ادارے کی حدود میں داخلے کے ساتھ لازمی ہیں۔ اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے، اب چونکہ شیخ الاسلام صاحب کا جو بھی نقطہ نظر ہے اس پر بھی آپ کی کمانڈ ہے، تو پھر آپ کو اور مجھے ایک اور تیسرا سامنا بھی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے دنیا میں عظیم جب شخصیات ہوں تو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور متعصبین بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے متعصبین سے الجھنا نہیں، آپ نے ایک اسی منہج پر سفر کو جاری رکھنا ہے جیسے شیخ الاسلام صاحب کی طبیعت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ذرا ویژن بلند ہو، آپ کو چیزوں کی صحیح سمجھ آئے، آپ کی گرفت مضبوط ہو۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ میں ایک مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اعتقادی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اہل سنت کے اندر کئی رجحانات چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک عالم نے، ایک استاد جو میرے تھے، ان کے پاس آ کر کہا جی وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ بڑا عجیب و غریب کیا ہے، تو یہ ترجمہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میرے استاد نے کہا جی آپ کا اوپر کے علماء کا بھی مطالعہ ہے یا صرف آپ ویسے کہہ رہے ہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے کہا جی اوپر تو میں نے جھاتی مار کے ہی نہیں دیکھا کہ اوپر کون کون سے بڑے علماء بیٹھے ہیں جن کا میں موقف دیکھوں۔ تو آپ نے کہا کاظمی شاہ صاحب کا یہ جو موقف ہے، اس کے پیچھے امام نصفی بیٹھے ہیں، علامہ تفتازانی بیٹھے ہیں، کوئی عام علماء نہیں بیٹھے، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے اندر فقہی اختلافات ہوں، اہل سنت کے اندر علم الکلام کی اختلافات ہوں، ہمارے صوفیاء کے بہمی اختلافات ہوں، روشن خیالی کو سمجھنے کے باب میں جو آج کی مذہبی اپروچ ہے اس کے اختلافات ہوں،
اگر آپ کہیں جی میں اس کو سمجھے بغیر چلتا رہوں گا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، علمی ثقافت آپ کو ضرور مجبور کرے گی کہ آپ ان جگہوں کو بھی ضرور پڑھ لیں، ان کو ضرور کھنگال لیں، اپنے آپ کو صرف شیخ الاسلام صاحب کے صرف اعتماد میں ہی کھڑا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، شروع میں جب دلائل دینا آپ کو نہیں آتے اس وقت تک تو ان پر کلی اعتماد کریں، لیکن جب آپ کو دلائل کا فہم بھی ہے، آپ کو اپروچ بھی ہے، آپ کو اسلاف کا علم بھی ہے، آپ اپنے آپ کو اب علمی طور پر بھی اتنا بالغ کریں تاکہ آپ صرف شیخ الاسلام کی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام سمجھیں۔ پھر تو ثقافت ڈیولپ ہوگی، پھر تو ایک رنگ پیدا ہوگا، پھر آپ بات سمجھیں گے، دلائل کا رخ دیکھیں گے۔ اور اس میں آپ کو جن دو شخصیات کا شیخ الاسلام صاحب ہمیں کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ دنیا بڑی متنوع ہے، دلائل کے بڑے رجحانات ہیں۔ اگر آپ زیادہ عادت ڈالیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے میں تو آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ مشرب، وہ مزاج اور وہ طبیعت فیل کرائیں گے جو آج آپ کو اور مجھے شیخ الاسلام کی شکل میں نظر آتی ہے۔ چونکہ لوگ گزرے اپنے اپنے میدانوں میں بڑے بڑے ماہر، لیکن وہ ایک یک رخ عالم ہوتے ہیں۔ کوئی فقہ کا بڑا عالم ہے، کوئی حدیث کا بڑا عالم ہے، کوئی صوفی آدمی ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، لیکن اللہ نے کچھ شخصیات ایسے بھی بھیجی ہیں جن کے اندر سارے رنگ بیک وقت جمع ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے فلسفی بھی ہیں، وہ اپنے زمانے کے مفکر بھی ہیں، وہ اپنے زمانے کے صوفی بھی ہیں، وہ اپنے زمانے کے مجتہد بھی ہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے علماء سے اختلاف بھی کیا، اسلاف میں موجود نقطہ نظر میں ترجیح بھی پیدا کی۔ شیخ الاسلام کے مشرب میں جو 4-5 رنگ آپ کو نظر آتے ہیں، اس رنگ کی اوپر پہلی جھلک آپ کو امام غزالی کے ہاں بڑا زوردار طریقے سے نظر آئے گی۔ اگر آپ کہیں جی ہم امام غزالی کو نہیں پڑھتے تو آپ یقین مانیں آپ منہاج القرآن کا ادارہ شیخ الاسلام کی شخصیت کی بیس بننے والی چیزوں کو آپ ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذہن الجھے گا، علماء آپ کو پریشان کریں گے۔ اپنی بنیادیں متقدمین سے ذرا جوڑ کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی حدود میں آپ جس دوسری شخصیت کا درس ہمیں دیتے ہوئے بتاتے تھے کہ یہاں اگر آپ نے جامعیت کو چیک کرنا ہے فکر کے اعتبار سے، تصوف کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے، زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کے اعتبار سے، تو ہندوستان کا دوسرا بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ آپ اس بندے کو بھی جس میدان میں دیکھیں گے وہ آپ کو بہت طاقتور شاہ سوار نظر آئیں گے۔ وہ بہت بڑے مفسر بھی تھے، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ صوفی بھی تھے، وہ مفکر بھی تھے، اور اس زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اسلام کا نظام مدون کرنے کی تڑپ بھی رکھنے والے بندے تھے۔ تو شیخ الاسلام صاحب کے ایک جملہ میں آپ کو سناؤں، ان کے ویژن کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو اور مجھے بھی چیک کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں میری نظر 2 جگہوں پر پڑتی ہے، ایک نظر زمانے کی تیز رفتاری پر اور دوسری نظر 14 سال پہلے کے مواد پر۔ تو آپ کی بھی یہ دونوں نظریں کھلی رہنی چاہیے کہ پہلے کیا کچھ لکھا گیا ہے، اب کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، برتا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کمال یہ کہ جو آپ سے پڑھ کے جائے وہ یقین مانے سمجھے کہ اس بندے نے علم پڑھایا نہیں، اس بندے نے علم انڈیلا ہے، اس بندے نے علم سمجھایا نہیں، اس بندے نے علم کو جڑوں میں راسخ کیا ہے،
اس بندے نے ذہن نہیں بدلا، اس نے میرا دل بھی بدلا ہے، اس نے میری روح بھی بدلی ہے۔ اس جامعیت کو جب تک آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، آپ اور میں شیخ الاسلام صاحب کی زیر سرپرستی میں اور ہماری ثانوی طور پر مرکزی ٹیم کے تحت جو منشور آپ کو مل رہا ہے، جو منصوبہ مل رہا ہے، آپ اس کے تقاضوں کو کما حق ہو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب ذرا ایک مثال میں علمی ثقافت کی بھی دوں، شاید میرا موضوع سے بالواسطہ تو بڑا گہرا تعلق رہا ہے، میں نے آپ کا ذوق شوق بھی ذرا موٹیویٹ کر دیا، لیکن بہرحال اس کی میں مثال بھی دے دوں۔ آپ ہمیں عقائد نصفیہ کے کچھ اسباق آپ نے ہمیں آخری سالوں میں پڑھے، ان کا بیٹے یہ جو عقائد نصفیہ کی کتاب ہے، یہ بنیادی طور پر علامہ تفتزانی نے جس کی شرح کی، یہ جو کتاب ہے یہ ایک متن ہے، یعنی یہ عقیدے کا متن ہے۔ اب اس عقیدے کا متن پڑھانے کے لیے میں نے دو اور متون بھی سامنے رکھے، ایک ہے عقیدہ طحاویہ کا اور ایک متن ہے الفقہ الاکبر کا، تاکہ میں عقائد، دیکھیں نا عقائد میں یہاں اصول بیان کیے جائیں گے، یہ اصول بنانے میں ان میں سے کس کے ہاں الفاظ ایسے ہیں کہ بچوں کو سمجھانے میں سہولت پیدا ہو۔ تو پھر ساتھ یہ کہا کہ وہ چونکہ ہم نے بعض اور علماء سے بھی پڑھا، عطا محمد بندیالوی کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ اپنا جب سبق تیار کر کے آتے تھے رحمت اللہ علیہ، وہ 5 طریقے سے اس کی ادائیگی جانتے تھے۔ پہلے میں بات یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، تاکہ بچے کو سبق ازبر ہو اور اس کا ذہن اس کی قبولیت کی طرف لپکے، بوریت پیدا نہ ہو۔ تو شیخ الاسلام صاحب کہنے لگے جی بندیالوی صاحب تو 5 کہتے تھے، میں بعض اوقات اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اس کی 10 شکلیں بھی بناتا ہوں۔ تو جب آپ کلاس میں جا رہے ہیں، جب آپ کا جذبہ یہ ہے کہ بچہ کوئی کوندزین بیٹھا ہے، کوئی شرارتی بیٹھا ہے، کوئی تنگ دل بیٹھا ہے، کوئی گھر سے بھاگ کے آیا ہے، کوئی پریشان ہے، یہ پھر آپ کی اور میری اتنی پیاری طبیعت ہونی چاہیے کہ جو آ گیا ہے وہ آپ کا سبق سن کر بھی جائے، یاد کر کے بھی جائے۔ تو پھر جب آپ ان تمام ذرائع سے اتنے واقف ہیں اور ساری چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، تو پھر شاید آپ کے لیے ان چیزوں کو برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ میتھڈ، یہ ہے بنیادی طور پر وہ طریقہ۔ پھر آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمارے نظام المدارس کے تحت کچھ نئی کتابیں بھی شامل ہوئی ہیں۔ ان نئی کتابوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ صرف بات کرنے کا اسلوب بدل جاتا ہے، باتیں وہی ہوتی ہیں، چونکہ جیسے جیسے علم کے مزاج میں ارتقاء آ رہا ہے تو باتیں مشکل سے آسانی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پہلے کتابیں زیادہ مشکل ہوتی تھیں، اب کتابیں آسان ہیں، تو لہٰذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اسی فن کی 4 سے 5 کتابیں ضرور اپنے پاس رکھیں، اور دوسرا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی عقل کا بہت استعمال کیا کریں۔ یہ جو دماغ کی رٹے کی عادت ہے نا، یہ خود اس سے بھی اجتناب کیا کریں۔ آپ اتنے بڑے اگرچہ مفکر نہیں، لیکن بندے کو اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا مفکر بھی سمجھنا چاہیے۔ اظہار تو آپ جب بھی جا کر کریں گے اس کا موقع نظام المدارس والے ضرور دیں گے، لیکن بہرحال اتنا سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک بات کو صرف ایک روٹین سے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اور آپ اسی روٹین سے پڑھ کے آئے ہیں، تو باقی مدارس میں رٹے کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں کا طالب علم آپ کے پاس 8 پاس اور 10 پاس بیٹھا ہے، جب تک آپ کے سبق کے اندر وہ ایک ویژن کے اعتبار سے، ایک لاجے کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے
وہ ایک گہری دلچسپی نہیں ہوگی، اس کو مثالوں سے بات سمجھائیں، اس کو طریقے سے بات سمجھائیں، بار بار بات سمجھائیں، اور ایک بات ہمیشہ ہر دفعہ اس کو کہیں کہ آپ اس احسان کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دین کے فہم کے لیے چنا ہے تو اس دین کے فہم کے لیے چنے جانے کی یہ جو ایک فضیلت ہے، ہمیشہ اس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنی نگرانی کرتے رہیں، اور جب بھی آپ کو مشکل ہو تو آپ کی والد سے بات بعد میں ہونی چاہیے، پہلے آپ کی بات مجھ سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس ویژن کو ذرا دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل سے آپ چیک کریں، آپ علم دینے والے کی فضیلت اس باب سے جو دنیا میں لانے کا سبب بنا زیادہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کا اور میرا لیول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو زندگی میں جب بھی مشکلات ہوں اس کو استاد پہلے یاد ہے اور اس کا اصل والد بعد میں یاد ہے، چونکہ اپنے استاد کے بارے میں یہ یقین کر گیا تھا کہ یہ دین کے بارے میں بھی میری رہنمائی کرے گا، یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بارے میں بھی میری رہنمائی کرے گا، میری زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں بھی یہ میری مدد کرے گا۔ تو میں نے آپ سے کافی ٹائم لیا، یہ بہت سادہ باتیں تھیں تو جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ نظام المدارس کی چھتری کے تحت پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اس سعادت بھرے سفر میں ہمیشہ ساتھ رکھے، اور اس کو انتہائی شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی سفر سے وابستہ فرمائے، اور ہماری دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل ہمیں اسی جگہ سے ہوتا ہوا نظر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔